یہ لفظ استعمال ہوا ہے عمران خان کے لیے ڈسگریسڈ پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر، اور پھر جو ای میلز کی گئی ہیں وہ کہا گیا ہے کہ شدت پسند رویے کے مالک ہیں، یہ طالبان کے حامی رہے ہیں، بیانات کا حوالہ دیا گیا ماضی میں وہ طالبان کے حوالے سے کیا کیا بیانات دیتے رہے ہیں، خواتین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ وکٹم بلیمنگ کرتے رہے ہیں اور کہا جاتا رہا کہ خواتین مختصر لباس پہنتی ہیں اس کی وجہ سے یہ ریپ کے واقعات پیش آتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنا کر ڈھیروں ای میلز کی گئی ہیں اور اسی پر یہ سٹوری بیس کر رہی ہے ڈیلی میل کی. کیا کہیں گی آپ؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو جو جماعت ڈیلی میل کی خبر کو اپنی بحث کا بنیاد بنائے تو ان کے بارے میں کیا ہی کہا جا سکتا ہے. ایسی یلو جرنلزم پہ تو ہم اکثر اتنی فوکس نہیں کیا کرتے. اب پہلے میں بتاتی چلوں ڈیلی میل وہ اخبار ہے کہ جس نے ماضی میں ایک 2 پیج کا سینٹر فولڈ کیا تھا میاں صاحب کے اوپر، جس کی ہیڈ لائن تھی پینٹ ہاؤس پائریٹس، اور وہ ان کے جو لندن میں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں جس کا ہمیں آج تک نہیں معلوم کہ اس کی رسیدیں کہاں ہیں، وہ کس کی ملکیت ہیں وہ اپارٹمنٹس، اس کے بارے میں انہوں نے سب کچھ ڈیٹیلز لکھی تھیں. مگر اس کو چھوڑ دیجئے. ڈیلی میل پہ اگر ہم بات کریں تو ڈیلی میل برطانیہ کا وہ اخبار ہے کہ جس کا ریلائبلٹی میں لوئسٹ اسکور ہے ان انگلینڈ. اٹ ریٹس لائک 39.5 جو کہ ڈیٹا سیٹ میں سب سے لوئسٹ اسکور ہے. وہاں پہ ایک میڈیا بائسڈ اینڈ فیکٹ چیک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ واچ ڈاگز ہوتے ہیں، وہاں پر وہ جرنلزم کو خاصا سیریسلی لیتے ہیں اینڈ دے ہیو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز جو ان کو ویریفائی کرتی ہیں، جو ان کو ریٹ کرتی ہیں. تو اس میں ایٹ میڈیا بائس اینڈ فیکٹ چیک .com آپ ڈیلی میل جب عمران خان کے حق میں ماضی میں سٹوریز چھاپتا رہا ہے مہر بانو صاحبہ، تب تو یہ ڈیلی میل بہت اچھا تھا. آج آپ ڈیلی میل کے بارے میں سمجھ رہی ہیں کہ یہ تو ایک لو ریٹڈ اخبار ہے. اچھا سمجھتی جی. میں تو اگر انگریزی اخبار پڑھتی ہوں تو آئی ریڈ دا ٹیلیگراف اور دا فائنینشیل ٹائمز یا اس طرح کے اخبارات جن میں کوئی وزن ہے، جن میں کوئی قد کاٹ ہے، جن کو سیریسلی لیا جاتا ہے. میں صرف یہ آپ کو سارا کانٹیکسٹ دے رہی ہوں کیونکہ عظما بی بی نے کہا کہ ان کو تو انگریزی بھی نہیں سمجھ آتی، تو شاید جو ہمارے ویورز ہیں جو خاص طور پہ نون لیگ سے منسلک ہیں ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ کیا اخبار کیا وزن رکھتی ہے برطانیہ میں. تو میں ان کی نالج میں اضافہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ڈیلی میل کا کیا تاثر ہے وہاں کی عوام میں بھی، کہ وہ لوگ پڑھ رہے ہیں نا. چانسلر تو آکسفورڈ کے وہ بننے جا رہے ہیں، تو جو وہاں پہ برطانیہ میں لوگ رہتے ہیں جو آکسفورڈ کے گریجویٹس ہیں جو شاید یہ خبر پڑھ رہے ہوں گے، تو میں ان کے لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو وہ خبر پڑھیں گے بھی تو شاید اکثر تو آکسفورڈ کے گریجویٹس جو ہیں وہ ڈیلی میل کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں. دے ڈونٹ ریڈ وہ، دے کنسیڈر اٹ ٹو بی ٹریشی. لیکن معاملہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی اخبار نے سٹوری دی ہے. سٹوری یہ ہے کہ ای میلز کی گئی ہیں یونیورسٹی کو، اور کچھ اخبارات کے مطابق وہ پی ایم ایل این کی طرف سے کی گئی ہیں. آپ اس میں جو موقف اختیار کیا گیا اس پہ بتائیں نا، وہ موقف ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی میں اسی پر آ رہی ہوں. تو دیکھیں اب ڈیلی میل نے ایک سٹوری کی ہے کیونکہ آبویسلی ان کو بہت ساری ای میلز بھیجی گئیں، اور وہ بالکل نون لیگ کے جو نون لیگ سے منسلک ہیں، جو ہمدردی رکھتے ہیں، انہوں نے ہی لکھی ہوں گی اور انہوں نے ایک واویلا مچایا کہ جی یہ ایک ڈسگریس پرائم منسٹر ہے. مگر اس کے ساتھ اگر اس کے برعکس آپ رکھیں یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ ہے آربیٹری ڈیٹینشنز پہ، انہوں نے تو یہ دیا کہ اب ایک طرف یو این ہے اور ایک طرف ڈیلی میل ہے. اب یو این کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خان صاحب کی جو گرفتاری ہے، جو ان کی زیر حراست وہ 1 سال سے ہیں سالٹری کنفائنمنٹ میں، کہ یہ سب قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ آربیٹری ہے. ریاست پاکستان کو نہ صرف ان سے معافی مانگنی چاہیے، ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے اور فی الفور رہا کرنا چاہیے. تو ایک طرف تو یہ ہے. پھر دوسری طرف ہمارے پاس لاتعداد اخبارات ہیں، دنیا کے نیوز چینلز ہیں جو کہ خان صاحب کی بڈ فار چانسلر آف آکسفورڈ کو کور کر رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ہی از اے فرنٹ رنر فار آکسفورڈ چانسلر اینڈ ہی از دا مین ٹو بیٹ. اور میرا تو یہی ماننا ہے کہ ہر فیلڈ میں. چلیے، لیکن چانڈیو صاحب نے کہا کہ خواتین کے بارے میں عمران خان صاحب کے الفاظ نہ مناسب رہے ہیں، نہ ان کے خیالات مناسب ہیں. جی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انگیج آن دیس، بٹ میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ ایلیجیبلٹی کی بڑی بحث ہو رہی ہے. دیکھیے ایلیجیبلٹی خان صاحب کی ہے یا متنازع شخصیت ہے وہ یا نہیں، اس کا تعین آکسفورڈ یونیورسٹی کے المنائی کریں گے جو کہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر انہیں لگے گا کہ وہ ایلیجیبل نہیں ہے تو وہ انہیں ووٹ نہیں دیں گے، نمبر 1. نمبر 2،
میں آپ کو صرف اس سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اصل میں جمہوری سوچ اور جمہوری روایات کیا ہوتی ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی نے جب وہ، کیونکہ یہ پہلی دفعہ چانسلر کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اس سے پہلے سلیکٹ ہوتے تھے اور لائف ٹائم کے لیے ہوتے تھے، اب الیکشن ہوگا 10 سال کے لیے ایک بندہ چانسلر بنے گا. تو انہوں نے پہلے کنسیڈر کیا کہ وہ ایک کرائٹیریا رکھیں گے کہ جس سے مے بی دے کین اسٹرائک آف سرٹن کینڈیڈیٹس کہ دے ڈونٹ میٹ اے کرائٹیریا. مگر پھر انہوں نے سوچا کہ یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہوگا. ہمیں اپنے جو ووٹنگ باڈی ہے، جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، المنائز ہیں، اکیڈیمیا ہے، وہاں پہ ٹیچرز ہیں، انہی کو ہم فیصلہ کرنے دیں گے، کیونکہ ہم انہیں اتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر تعین کر سکیں کہ انہیں کون ریپرزینٹ کرے گا. اور اس سے یہی ہم اس بات پر آتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں شاید عادت ہو گئی ہے، ہمیں جمہوری سوچ ہم نہیں رکھتے، تو ہم جس بندے کو ہرا نہیں سکتے اسے گیم سے نکال دینا چاہتے ہیں. تو یہ باہر اور ملکوں میں جو جمہوری سوچ رکھتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں یہ ای میلز جو ہوئی ہیں، اینگری ای میلز، اس کا امپیکٹ ہوگا یونیورسٹی کے اوپر؟ اور کیا اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل کوئی نہیں ہوگا. اور میرا تو سوال یہ ہے کہ وہ اینگری ای میلز کیا المنائی نے کی ہیں، کیا آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹس نے کی ہیں، یا ان لوگوں نے کی ہیں کہ جن کی اپلیکیشن ٹو آکسفورڈ وہ کنسیڈر بھی نہ کریں؟ مہربانو صاحبہ، اگر یہ ایک پالیسی بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دینے کے لیے پنجاب نے بنائی ہے، دوسرا سولر سسٹم کا اعلان جو ہے وہ بلاول صاحب نے کیا ہے، کس کو سپورٹ پی ٹی آئی کرتی ہے؟ اگر آج آپ حکومت میں ہوتے تو کون سی پالیسی کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے؟ کون سی آپ کے خیال میں بہتر حکمت عملی ہے؟ جی میرے خیال میں تو اس وقت جو یہ پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ اسٹاپ گیپ میجرز ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے اس کو مزید خراب کریں گے. دیکھیے میرے خیال میں نہ پیپلز پارٹی کو اور نہ ہی نون لیگ کو اس وقت سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا انرجی کرائسس ہے کیا، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. اسی لیے شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اب آپ کی جو انرجی کرائسس ہے اور جس وجہ سے آپ کی بجلی اتنی مہنگے داموں پہ بک رہی ہے، وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بڑا ایشو اس میں کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنی بجلی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، جو آئی پی پیز کے آپ نے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، آپ کو ایکس اماؤنٹ ادائیگی کرنی ہے. تو جتنا زیادہ بجلی کا استعمال ہوگا اتنا ہم اس کو اسپریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کاسٹ کو، اور اس کو کم کر سکتے ہیں. مگر کیونکہ بجلی کم سے کم استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اتنی مہنگی ہے، تو وہ اور مہنگی کرنی پڑ رہی ہے، بیکاز یو ہیو ٹو میک دوز ایڈجسٹمنٹس، کیونکہ آپ کو کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے. اب سولر کا بہت ایک اچھا ارادہ ہے، بڑا اچھا پلان ہے کہ ہمیں سولر کی طرف جانا ہے. مگر جب یہ سولر پارکس آئیں گے اور لوگ مزید سولر پہ جائیں گے، کیا اس سے آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو ٹھیک ہوئے گا؟ نہیں، بڑھ جائے گا اور خراب. کیونکہ جو باقی لوگ ہیں، جو باقی صارفین ہیں، ان کے اوپر بوجھ بڑھ جائے گا، کیونکہ پیمنٹ تو کرنی ہے. بنیادی مسئلہ ہے، بالکل صحیح، بنیادی مسئلہ ہے، اس کو نہ نون لیگ ایڈریس کر رہی ہے نہ پی 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 ایڈریس کر پا رہی ہے. اور شاید اس لیے کیونکہ یہی دو جماعتیں ہیں جو اس کی ذمہ دار ہیں. آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں، آئی پی پی سب سے پہلے پیپلز پارٹی لے کر آئی، اور اس کے بعد 2013 میں اس کرائسس کو 4 چاند لگا دیا نون لیگ نے، جب انہوں نے مزید آئی پی پیز کانٹریکٹ سائن کیے جو کہ امپورٹڈ فیول اور امپورٹڈ آر ایل این جی پہ اور کول کے اوپر تھے. اور یہ وہ معاہدے ہیں کہ جس کی وجہ سے 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اس سے پہلے بھی آپ کو آئی ایم ایف کی طرف دوڑنا پڑا، کیونکہ آپ کا خزانہ خالی کر دیا گیا تھا، آپ کی معیشت کو بدحالی کی طرف لے گئے تھے اپنی ناقص. چلیے بالکل صحیح ہے.